آج ہم بات کریں گے خدا اور محبت کے ایپیسوڈ نمبر 15 کی، جس کی سٹارٹنگ میں تیمور کو گولی لگ جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ فرحاد کی ڈیتھ کے بعد اس کے گھر والے ماتم منا رہے ہیں، اس کے بھائی بہن رو رہے ہیں اور وہ ابھی بھی یہی سوچ رہے ہیں کہ ہمارا بھائی زندہ ہے، اور اس کا باپ اور ماں دونوں صدمے میں ہیں۔ دوسری طرف تیمور اور ماہی کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی ہیں۔ تیمور کا بھائی اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی جان اب اور کتنی دیر کریں گی، وہاں پر ہمیں جلدی پہنچنا ہے، ہمیں پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ اور وہ لوگ بارات کا بہت ہی شاندار استقبال کرتے ہیں وہاں پر جانے پر۔ جب بارات وہاں پر پہنچتی ہے تو ناظم شاہ بہت خوشی میں بارات پر بہت سارے پیسے اڑا رہا ہوتا ہے، اور پھر ان لوگوں کی شادی کا فنکشن شروع ہوتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ تیمور اور ماہی کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے اور سب لوگ بہت ہی خوش ہیں۔ یہاں پر ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو بہت خوشی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ماہی ساتھ ہی ساتھ میں تھوڑا سا افسردہ بھی ہوتی ہے اور اس غم میں ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے فرحاد کی موت ہو گئی ہے۔ دوسری طرف تیمور کو اس چیز کا بالکل بھی علم نہیں ہوتا کہ ماہی کس کے غم میں مبتلا ہے۔ وہ تو اپنے آپ میں بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کی ماہی سے شادی ہو گئی ہے، اور ان لوگوں کو آنے والی آفت کا بالکل بھی علم نہیں ہوتا کہ ان لوگوں کے دشمنوں نے راستے میں ان پر حملہ کر دینا ہے اور تیمور کی جان چلی جائے گی۔ یہاں پر شادی کی رسموں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں، اور پھر ماہی کی وداعی کا وقت آتا ہے اور اس کے گھر والے رو رہے ہوتے ہیں اور اسے رخصت کرتے ہیں۔ دوستو، ماہی کو رہ رہ کر فرحاد کی یاد آ رہی ہوتی ہے، اور اس کی وہ بد دعا اسے یاد آتی ہے کہ تم نے ایک معصوم دل دکھایا ہے، اور اس دل دکھانے کی سزا تمہیں عمر بھر ملے گی، اور جیسے میں خوش نہیں رہا ویسے ہی تم بھی خوشی کے لیے ترسو گی، تمہیں بھی کبھی خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نورا بھاگا ہوا آتا ہے اور ناظم شاہ اور کاظم شاہ کو بولتا ہے کہ بڑے سائیں بہت غضب ہو گیا ہے، راستے پر ماہی بی بی کی گاڑی پر کسی نے حملہ کر دیا ہے اور تیمور کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ دوسری طرف تیمور کی موت ہونے کے بعد اس کا بھائی رو رہا ہوتا ہے اور اسے زور زور سے جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے اور اس کا نام پکار رہا ہوتا ہے، اور ماہی بھی بہت ہی زیادہ شوق میں ہوتی ہے اور اسے فرحاد کی بد دعا یاد آ رہی ہوتی ہے، اور ماہی کے گھر میں بھی سب لوگ بہت ہی صدمے میں ہوتے ہیں۔ دوسری طرف آپ مزار پر دیکھ سکتے ہیں کہ بابا جی بار بار یہ دہرا رہے ہوتے ہیں کہ ڈولیاں تو اٹھی لیکن کندھوں پر، اور دوسری طرف ماہی کی ماں بھی وہ خبر سن کر بے ہوش ہو جاتی ہیں اور بے ہوشی میں نیچے گر پڑتی ہیں۔